अस्सलाम वालेकुम जी, वाश टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान खान। आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है वो एक ऐसे गेस्ट के साथ है जिसकी तारीफ़ उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। खुदादाद ने उन्हें बहुत सी सलाहियत से नवाजा है। क्यों वो मशहूर हैं, किस वजह से वो मशहूर हैं, अब तक उन्होंने क्या कुछ किया है, ये सब कुछ हम उनसे जानेंगे। यहाँ का जो माहौल है, जो हम यहाँ पर स्पेशली आए हैं उनसे प्रोग्राम करने के लिए, एक तो हम स्पेशली उन्हें बुलाया है और उन्हें बताया नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है, और आगे जाकर उनसे हम क्या बात करेंगे, क्या सवालात होंगे, किस तरह के जवाबात होंगे और क्या मकसद है हमारा आज की वीडियो बनाने का। ख़ास तौर पे यूथ के हवाले से हम ये वीडियो बना रहे हैं। जो हमारे साथ आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ क्योंकि यूथ से उनका ताल्लुक़ है, और क्या ताल्लुक़ है ये हम उन्हीं से पूछेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि आज का यहाँ पर प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम आप लोगों को बता सकें कि सारे इंटरव्यू सिर्फ इंडोर ही नहीं होते, और आउटडोर अगर होते हैं तो वो किस तरह के होते हैं, ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि वॉच टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाजमन शेयर कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ प्यारे भाई मौजूद हैं, हम इनको इनवाइट करेंगे। जी जी आपका थैंक यू सो मच। वेलकम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। नहीं बिल्कुल ऐसा चले, मेरा ख्याल है कि मैं आपका नाम अभी तक मैंने नहीं लिया नाज़रीन के सामने, और ना ही मैं अभी लेने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम आपका तारुफ करवाते चले, सिर्फ खैर तारुफ उसका होता है जिसकी तारीफ ना हो, और आज तो माशाल्लाह ना सिर्फ जेहलम में बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक जानी पहचानी आवाज़ भी है, एक जानी पहचानी सूरत भी है, और दुनिया में जितने भी इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि एंकर्स, इनफैक्ट आप तो खुद एक अच्छे एंकर हैं, और इसके अलावा जितने भी एक जानी पहचानी सूरतें हैं उनमें से एक आपका जाना पहचाना नाम है। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, फिर आगाज़ आइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितनी ये आपने तारीफ़ की है ये आपकी अल्लाह ज़र्फ़ी है। मैं ये समझता हूँ कि कुछ ना चीज़ में तो ऐसी कोई खासियत नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात का करम और फजल होता है। मेरा नाम जी मुबशर नज़ीर कुरैशी मेरा नाम है, और उस्मान साहब ने आज मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया था कि कोई इंटरव्यू है, और ये फिलबदी सी एक मुलाकात थी। मुझे इन्होंने बताया कि जी आप यहाँ पर फ़लाँ जगह पर पहुँच जाएँ, बड़ी ज़रूरी कोई काम है, और मैं जो है वो फिर यहाँ पर मैं पहुँचा। इनकी मोहब्बतें हैं जो हमें खींच के ले आती हैं हर दफ़ा। और बाकी जहाँ तक तारुफ की बात है जी, ये जो मामलात हैं ये सब अल्लाह ताला की करम वाज़ेह होती हैं। हर फ़र्द का जो है वो अपना अपना एक हिस्सा है जो माशरे के साथ वो अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उसी हिस्से में एक कतरा शायद हम भी शामिल कर रहे हैं। चले जी, हम आपसे पूरी आपकी हिस्ट्री अभी मालूम करने वाले हैं। हमारे जितने नाजरीन हैं वो बेताब है इस चीज़ के लिए कि आपकी हिस्ट्री है क्या। एक ऐसा नौजवान, अब के दौर में एक ऐसा नौजवान शायद जिसकी इतनी उम्र भी नहीं है, उसने अपनी उम्र से ज़्यादा अपना नाम कमाया। वो क्यों कमाया, उसके पीछे वजह क्या है, कहाँ से इनका आगाज़ हुआ ज़िंदगी का, अभी के मामलात क्या हैं या क्या कुछ कर रहे हैं, और आने वाले फ्यूचर में ये क्या कुछ करने वाले हैं, ये सब कुछ हम आज इनसे पूछेंगे, और बड़ी डिटेल से हम इनसे पूछने वाले हैं। आपने बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करनी, इसको आगे नहीं करना, हमारे साथ साथ रहिएगा। अच्छा मुबशर भाई, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी का, और हम आपको इस तरह बुलाया इसके लिए माज़रत ख्वाह हम। अब चलते हैं आगे और आपकी निजी ज़िंदगी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा उम्र क्या है? उम्र जी मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ, मेरी उम्र जो है अभी 23 साल हुई। 23 साल माशाल्लाह, खाते भी इसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा चूँकि मसरूफियात हो चुकी हैं, ऑफिस में बैठना और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, तो कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं रही, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि मैं फ़िज़िकली भी फिट हो जाऊँगा। इंशाल्लाह उम्मीद है, हम उम्मीद कर सकते हैं फ़िज़िकल एक्टिव होने की। अच्छा मुझे सेकंड, ये एक्टिव तो कर वैसे ही जी फिज़िकली एक्टिव बिल्कुल ऐसे वो हम इन फ्यूचर देखेंगे, अभी तो इनकी ज़बानी है ना, आगे जाकर हम देखेंगे। मेरा ख्याल है यहीं से वॉक का आगाज़ करते हैं, साथ साथ गपशप करते हैं, मेरा ख्याल है। अच्छा मुबशर साहब, ये तो हो गया, हमने आपसे पूछ लिया कि आपकी उम्र, हालांकि मुझे लगता था कि आप शायद नहीं बताने वाले, लेकिन चले ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने बता दिया। बाकी हम आपका शनाख्ती कार्ड देख के फिर खुद जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा मुझे ये बताइए मुबशर साहब कि आपने एजुकेशन क्या, सबसे पहले तो मुझे ये बताया। देखिए जी, इंसान सारी ज़िंदगी ही तालिब इल्म रहता है। मैंने अभी रिसेंटली अपनी डिग्री जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से ज़ूलॉजी और बॉटनी के साथ बैचलर्स इन साइंस में की। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट भी माशाल्लाह, अपनी क्लास में मैं फर्स्ट भी था। ज़बरदस्त हो गया। चलें ये तो हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके कोई ऐसे टीचर जो आपको अब तक याद हो? मुझे जी अपने सारे टीचर याद हैं, क्योंकि उस्ताद आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी शख्सियत होती है जो आपको उंगली पकड़ के जैसे वालिदैन चलना सिखाते हैं,
وہ آپ کو انگلی پکڑ کے معاشرے میں جینا سکھاتے ہیں. تو استادوں کو جو بھول جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ پھر وہ ان کی دی ہوئی تعلیمات بھی بھول جاتے ہیں, اور پھر زندگی میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی بڑے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں. تو اساتذہ تو ہاں میں آپ کو واقعہ ایک ضرور شیئر کروں گا. میرے ایک استاد ہیں جی جنہوں نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کا کردار ادا کیا, کیونکہ میں بچپن میں تو میں بڑا خاموش طبع شخصیت تھا, یعنی میں کم بولتا تھا. ہاں جی, اور میرا حلقہ باب بڑا محدود تھا. اب اس کے بالکل متضاد ہے, اب تو بہت زیادہ ہے حلقہ باب, اور یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. تو جی جب پرائمری سے میں ہائی اسکول میں گیا تو وہاں پہ ایک دن 9th کلاس میں تھا, تو میں نا آپ کو پتہ کلاس میں کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو نا ریڈنگ کے لیے کہا جاتا ہے, تو وہ کھڑے ہو کے جو ہے نا بک اٹھا کے, اور وہ ریڈنگ کا ایک ہوتا ہے سلسلہ, وہ ان کو کہا جاتا ہے جن کی آواز تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے تاکہ آخری بچے تک آواز پہنچ جائے. تو میری چونکہ وہ گرام تھوڑا سا بچپن سے ہی زیادہ ہائی تھا آواز کا. اچھا مجھے معذرت میں آپ کی بات انٹرپٹ کروں, کھڑے ہونے سے مجھے یاد ہے کہ بیٹھ کے بات ہاں جی پلیز بیٹھ. مجھے آپ کی صحت کا بڑا خیال ہے. نہیں میں بڑا خوش رہتا ہوں ایکٹیویٹیز میں, لیکن چلیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. اچھا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک دن میں اپنی کلاس میں 9ویں کلاس میں اپنی ریڈنگ کر رہا تھا, تو میرے جو ٹیچر ہیں ان دنوں گورنمنٹ لیول پہ جو ہے نا وہ CM کے کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم اتنی اچھی ریڈنگ کرتے ہو تو کیوں نہ تمہیں ہم تقریر کروائیں. تو کچھ چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں, تو کانفیڈینس وہ میرے اندر اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھا, تو میں نے حامی بھر دی. اچھا وہ جناب کچھ ایسا ہوا کہ وہ میں پہلی ہی اٹیمپٹ میں نے وہ ڈسٹرکٹ لیول تک ون کر دیا. اس کے بعد ڈویژن اور الحمدللہ پھر کالج لیول پہ آپ کو پتہ ہے پنجاب لیول پہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور گولڈ میڈل حاصل کرنے کا شرف حاصل ہے. چلے اچھا, یہ آپ نے یونیورسٹی لیول میں آ کر جب یہ پراپرلی آپ نے اس کا میرا خیال آغاز کیا ہوگا ایکٹیویٹیز کا, مجھے یہ بتائیے کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ بہت زیادہ جی. مشکلات سے بڑھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جو خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے, ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی لیگ پولنگ کریں, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تنہا دار بندوں سے زیادہ کام کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں. اگر کسی کو آپ تنہا دے کے کوئی کام دیں تو وہ اتنا اچھا نہیں کریں گے جتنا یہ لوگ کرتے ہیں. کوئی ایک ایسا پوائنٹ آپ کو یاد ہو کہ آپ نے کہا یار یہ اسٹرگل کے دوران نا بڑا سخت والا ہوا تھا؟ دیکھیں پوائنٹ جتنے بھی آئے ہیں میں نے کبھی بھی اللہ کی ذات پہ بڑا میرا مضبوط ایمان ہے, اور بڑا میرا ایسا یقین ہے کہ اگر کہیں پہ مجھے پانی میں بھی چھلانگ لگانی پڑے تو فرم بلیو کے ساتھ میں لگاؤں, تو میرا ایمان ہے کہ میں ڈوبوں گا نہیں. تو یہ سب کے لیے ایسا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان اللہ کی ذات میں ہونا چاہیے. تو بہت سارے ایسے واقعات, ایک ایسا واقعہ آیا تھا مجھے سویئر قسم کا چیسٹ انفیکشن ہو گیا تھا, شدید قسم کا. ڈاکٹر نے مجھے 10 دن کے لیے بیڈ ریسٹ لکھ دی, اور اگلے دن میرا پنجاب کا جو ہے آل پنجاب کا میرا کمپٹیشن تھا جس میں پنجاب کی 9 ڈویژنوں میں سے 9 لوگ تھے. ہاں جی, وہ پنجاب میں ہوا جس میں CM شہباز شریف صاحب نے بھی آنا تھا, اور اس میں وہ میرا مقابلہ تھا وہاں پہ, اور میں شدید بیمار تھا. تو ڈاکٹرز کا ایک بورڈ بیٹھا, مجھے آج بھی یاد ہے اس وقت DHQ کے MS تھے فاروق بنگش صاحب, تو انہوں نے 4-5 سینئر ڈاکٹرز کو بٹھایا اور انہوں نے کہا یار یہ ہمارے نوجوان ہیں, جا رہے ہیں ریپرزینٹ کرنے, کچھ کریں. تو اتنی دعائیوں کا پلندہ انہوں نے مجھے دیا, اور یہ بڑی سبق آموز بات ہے دوستوں کے لیے. دوسری طرف میری والدہ نے نا مجھے وہ چھوٹی پانی کی بوتل میں نا ایک کہوا بنا کے دیا. تو آپ یقین کریں کہ جب میں نا برج کراس کر رہا تھا جہلم ریور کا, تو میں نے وہ دعائیوں کا پلندہ اٹھا کے تو نیچے پھینک دیا باہر گاڑی سے, اور وہ صرف کہوا اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہ اس میں میری ماں کی دعا بھی شامل ہے. تو وہ میں ساتھ لے کر گیا, اور سب لوگ بڑے خوش تھے جناب کہ راولپنڈی ڈویژن کا جو بندہ ہے وہ بیمار ہے, تو یہ بڑا, کیونکہ ہم نے بڑا ٹف ٹائم پہلے بھی دیا ہوا تھا الحمدللہ. تو وہاں پہ جب لاہور میں مقابلہ ہوا تو مجھے اتنا یاد ہے کہ میں اسٹیج پہ گیا, میرا نام اناؤنس ہوا, ہزاروں کی تعداد میں آڈینس تھی, منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے, تمام TV چینلز کوریج کر رہے تھے. تو میں نے جا کے نا جی وہاں پہ ڈائز پہ ایسے ہاتھ رکھے اور آغاز کیا. اس کے بعد مجھے نہیں یاد کہ کیا ہوا. پھر جب میں نیچے اترا ہوں تو سردی تھی, لیکن میں پسینے میں لت پت تھا, اور پھر میں باقاعدہ واک کرتا ہوا تالیوں کی گونج میں حال سے باہر چلا, اور اس کے کچھ گھنٹے بعد رزلٹس اناؤنس ہوئے تو الحمدللہ میں ون کر کے. تو یہ زندگی کے اس طرح کے کافی سارے واقعات ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے اب تک کی لائف میں کوئی ایسا ایموشنل مومنٹ آیا ہو کہ جس پہ آپ کو لگا ہو کہ یار میں رو دوں گا؟ ایسے ہوتے رہتے ہیں جی, مومنٹس آتے رہتے ہیں زندگی میں. ایک ایسا ہوتا ہے جو دل پہ نقش ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے میں نے نا ایک دفعہ جب میں نے پہلا ایک ایونٹ کروایا تھا جیتو جیلم کے نام سے, تو اس جیلم میں چونکہ فضا ایسی ہے کہ اس طرح کے ایونٹس کوئی کرتا نہیں تھا. چونکہ میں گولڈ میڈل لینے کے بعد ARY پہ میری سلیکشن ہوئی, شان رمضان میں میں گیا,
وہاں سے میں ون کر کے آیا. وہاں پہ سارے جیتو پاکستان پروگرام وغیرہ. تو جب یہاں پہ آیا تو میں نے دیکھا لوگوں میں احساس کمتری ہے. تو اس احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے میں نے اسٹیپ لیا. اس وقت میری عمر 17 سال, میرا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں تھا بنا ہوا, اور میں نے وہ کام کی اس کام کی بنیاد رکھ دی جو ضلع میں پہلے کبھی ہوا ہی نہیں. تو ایک بڑی تعداد لوگوں کی جو کھل کے تو سامنے نہیں آئے, لیکن اندر خانے انہوں نے مخالفت کی کہ یار یہ کل کا بچہ یہ اتنا بڑا کام کرنے لگا ہے, ہاں ہماری زندگی گزر گئی ہے, یہ تو ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے. تو انہوں نے اتنی مخالفت کی کہ ہمارے ایونٹ سے ایک دن پہلے, جو کہ NOC 2 ماہ پہلے لیا ہوا تھا ہم نے, وہ ایک دن پہلے کینسل کروا دیا. تو وہ ایک ایسا وقت تھا جب میں اپنے اللہ کے ساتھ نا, ویسے بندہ ہر وقت رابطے میں ہوتا ہے, لیکن میں ڈائریکٹ ہو گیا کہ بالکل میرا رب میرے سامنے ہے. اور میں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ کہ میرا تو کوئی ذاتی مفاد تو نہیں ہے, میں تو یہ لوگوں کے لیے کر رہا تھا. تو یہ مخالفین میری عمر سے 4 گنا بڑے, 60 سال 50 سال عمریں, اور اپنی فیلڈ کے منجے ہوئے جن کو پلیئر کہتے تھے, وہ میری مخالفت کر رہے ہیں اور بے وجہ کر رہے ہیں. میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں, لیکن وہ پھر بھی کر رہے ہیں. پروفیشنل جیلسی آپ سمجھتے ہیں. تو یقین کریں گے آپ کہ رات کو 7 بجے, شام کے 7 بجے, آفس ٹائمنگ 4 بجے 5 بجے ختم ہو جاتی ہے, مجھے ڈپٹی کمشنر کی کال آتی ہے کہ آپ آ جائیں. میں جاتا ہوں. وہ ڈپٹی کمشنر وہاں پہ تمام جو جونیئر اپنے جو اس وقت کے ADC جی تھے, انہوں نے وہ کینسل کی تھی دباؤ کے اوپر. تو انہوں نے ان کی اچھی خاصی کلاس لی. انہوں نے کہا جی یہ ایونٹ ہوگا اور بالکل ہوگا, اب بھی NOC دوبارہ جاری کریں. ود ان 1 آور وہ ساری فارمیلٹیز مکمل ہوئیں جو کہ 1 ہفتے کی فارمیلٹیز تھی, اور 1 گھنٹے کے اندر دوبارہ ہمیں وہ NOC جاری ہو گئی. تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں میں تھوڑا سا ہوا تھا ایموشنل, اس وجہ سے ہوا تھا کہ میں اس وقت عمر بھی نہیں تھی, 17 سال کیا عمر ہوتی ہے. تو آئی ڈی کارڈ میرا نہیں تھا بنا ہوا. میں نے ایک دوست جس کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا اس کے نام پہ NOC لی ہوئی تھی. تو اس طرح کے واقعات کافی سارے ہیں, پھر کبھی مزید شیئر کریں گے. میں ہمیشہ ہی موٹیویٹڈ رہا ہوں, اور بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا میں نے کیا ہے اللہ کی مدد سے, اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے. لیکن الحمدللہ زندگی میں کبھی ایسا مقام نہیں آیا کہ جہاں پہ مجھے ایسا لگا ہو کہ اب میں نے کچھ نہیں کیا. ماشاءاللہ. کیا کھویا زندگی میں پایا؟ زندگی میں میں نے اگر کھونے کی بات کی جائے تو جیسے جیسے زندگی کا سفر کرتا ہے انسان, تو اچھے برے کی تمیز آتی چلی جاتی ہے. تو اس میں جو چیزیں میں سمجھتا تھا کہ نیگیٹو ہیں وہ ساری میں کھوتا گیا, اور جو پازیٹیو ہیں ان کو اپنے دامن میں سمیٹتا گیا. مطلب اب تک زندگی میں کچھ بھی پازیٹیو کھویا نہیں؟ الحمدللہ. چلیں, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے, چونکہ آپ کا تعلق بھی نوجوانوں سے زیادہ رہتا ہے, نوجوان نسل جو بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو وہ ان کا پھل نہیں مل رہا, کیا ایسی ان کے لیے ٹپ کوئی ایسی ہو جس سے وہ آپ کی طرح کامیاب ہو سکے؟ دیکھیں جی, میں آپ کی محبت ہے, مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے کامیاب کہا. میری ابھی جرنی جاری ہے, اور انسان میرا خیال ہے کامیاب دنیا میں ایک ہی ذات گئی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اچھا, نوجوانوں کی نا جی, میں تھوڑا سا اس پہ اب زور دے کے بات کروں گا کہ ہمارے نوجوانوں کی ڈائریکشن ہی غلط ہے. کیونکہ میرا انٹریکشن ہزاروں نوجوانوں سے ایٹ اے ٹائم رہتا ہے, تو ان کی ڈائریکشن ہی غلط ہے. انہیں جس ٹریک پہ وہ چل رہے ہیں ان کو یہی نہیں پتہ کہ یہ ٹریک جا کہاں ہے. اور کچھ ابھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے 5th جنریشن وار سٹارٹ ہو چکی ہے. پہلے لوگ جنگوں سے, توپوں سے جنگ ہوتی تھی, اب سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سے جنگ ہو رہی ہے. ہمارے نوجوانوں کو آپ نے دیکھا ہی ہے PUBG گیم کیا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ لگایا ہوا ہے, کتنی ابھی تک اس سے اموات ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے نیگیٹیوٹی ہمارے نوجوانوں کے اندر ایسی پھیلا دی گئی ہے کہ وہ پازیٹیوٹی ختم ہو گئی ہے. وہ باتیں جو اقبال کرتے تھے, وہ جو جناح کے فرمودات تھے, وہ سننے پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے نوجوانوں کے پاس. اگر آپ کسی نوجوانوں کی گیدرنگ میں ادبی گفتگو شروع کریں گے تو وہ ان کی طبیعت آزار ہو جائے گی, اور وہ کہیں گے ہمیں یہاں سے نکالا جائے یا اس بندے کو یہاں سے نکالا جائے. ٹھیک ہے جی. تو پہلے تو سب سے پہلے ہمیں سیلف انالیسس کرنی کی ضرورت ہے. جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں کامیاب نہیں ہو پا رہا, وہ سب سے پہلے اپنا انالیسس کرے, اپنے اندر دیکھے, اپنے گریبان میں دیکھے کہ میرے اندر کیا کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں. دوسرے نمبر پہ قدرت کا ایک قانون, جب آپ اس کے اینٹی چلیں گے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں.
सूरज सुबह निकलता है, आप सारा दिन सोए रहें, शाम को उठें और आप कहें कि मैं वो सब अचीव कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये नौजवानों के बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं। मेरा ख्याल है अगर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन करें तो वो है, वरना तो ये बड़ी एक घंटा पूरे भी बात की जा सकती है। चले, मेरा ख्याल बहुत से नौजवान जो है उनको ये तो कम से कम समझ में आ गई कि डायरेक्शन ठीक करना जो है बड़ा ज़रूरी है। एक मोटो लें और उसके ऊपर चलते जाए, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मौसीकी से कितना ताल्लुक़ है? मौसीकी कभी भी, चूँकि वो आशिकी माशूकी वाली मौसीकी तो मैंने नहीं सुनी, अल्लाह का बड़ा करना, मैं इस चीज़ से दूर हूँ माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ज़्यादा इसके साथ हैं, वो आपकी शायद कुछ बात अच्छी ना लगे, लेकिन मुझे कुदरत ने इससे बचा के रखा है, ये बला है जिससे मैं बचाऊँ। मैं जी ये बला है। हाँ जी, हाँ इतना मुझे ज़रूर पता है। हाँ जी, तो दूसरा ये है कि मौसीकी बिल्कुल सुनते हैं जी, कव्वालियाँ बिल्कुल सुनते हैं। मेरी फेवरेट है वो कव्वाली है, ख़ास तौर पे सूफियाना कलाम, मारिफाना कलाम, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके साथ मेरी कुर्बत और रग़बत ज़्यादा है, बुजुर्गों वाली सोच कह सकते हैं आप। अच्छा, शायरी से कितना शगफ है? शायरी से बहुत ज़्यादा शगफ है। आपको पता है हम तकरीरें करने वाले लोग हैं, और तकरीर उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती जब वो उसके अंदर 4-5 बड़े ज़बरदस्त किस्म के अशार जो हैं वो शामिल ना किए जाएँ। मुझे एक बल्कि शेर याद आ गया है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, जो अक्सर नौजवानों को मोटिवेट करने के लिए मैं अक्सर वो शेर जो है वो दोहराता होता हूँ कि ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल की तरफ 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। तो ये सारी बात है आपके जज्बे की, आपके ईमान की। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे, तो आपका इतना फर्म बिलीव होना चाहिए और फिर उसके साथ आपकी कुछ ना कुछ एफर्ट्स होनी चाहिए। लेकिन बात वही मैं करूँगा कि वो कामयाबी तो अज़ली है, वो अल्लाह की तरफ से अता करता है। अच्छा, मैं ज़रा वो नौजवानों वाली शायरी की तरफ आना चाह रहा था, लेकिन आप जो है हमें नहीं, मुझसे आपको ऐसी ही बातें मिलेंगी, आशिकी माशूकी वाली बातें मुझसे नहीं मिलेंगी आपको। कभी मोहब्बत हुई ज़िंदगी में? मोहब्बत मुझे अभी मैं भी है, दूसरी वाली मोहब्बत नहीं वो वाली नहीं हुई, पक्की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेचारे। अच्छा, खैर कौन सी मोहब्बत हुई आपको? मैं जी मैं आपको वैसे बताऊँ, मुझे ना ज़्यादा मैं इश्क़ हकीकी पे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। तो मुझे मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह का रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद वालिदैन और ये सारी चीज़ें तो शामिल ही हैं। और उसके बाद सारी शादी का क्या प्लान है? फ़िलहाल कोई नहीं, बहुत सारे गोल्स अपनी वो तो उनका नहीं है ना, आपका क्या है? मेरा भी फ़िलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं आपका भी है। है। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं ज़िंदगी में करने वाली, क्योंकि अपने लिए तो सारे जीते हैं, मैंने कुछ दूसरों के लिए भी कुछ मेरे प्लान्स हैं, को पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ें काफ़ी सारी क्यों में हैं, तो आस्ता आस्ता इंशाअल्लाह। आप यूथ फोर्स के सदर हैं, ठीक है। मैं चाहूँगा कि इस हवाले से आप हमें थोड़ा सा मज़ीद गाइड करें, ये बेसिक होता क्या चीज़ है? बिल्कुल बेसिकली जी मुझे जब मैंने ये देखा, क्योंकि मैं भी जो ज़माने तालिब इल्मी में ये देखता था, काफ़ी सारे हमारे नौजवान दोस्त सियासत में चले गए, सियासत में चले नहीं गए बल्कि सियासतदानों के हाथों इस्तेमाल होने लगे। ऐसे मुझ पे अल्लाह का खास करम है, मैं आज तक किसी सियासतदान के हाथ इस्तेमाल नहीं करता। मैं यही सॉरी फॉर इंटरप्ट, किस सियासी पार्टी? किसी सियासी पार्टी, बिल्कुल कहीं पकड़े गए? किसी भी सियासी पार्टी से नहीं। मेरे ताल्लुकात सबके साथ हैं, लेकिन सियासी जो वाबस्तगी है वो मेरी किसी जमात के साथ नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी जमात है ही नहीं है जिसके साथ मैं वो मेरे उस पैमाने पर पूरी उतरे और मैं उसके साथ वाबस्तगी करूँ। नौजवानों के बारे से आपने पूछा, पाकिस्तान यूथ फोर्स की बुनियाद मैंने उस वक्त रखी जब मैंने देखा एक जगह पे लड़ाई हुई, दंगा फसाद हुआ, उसमें ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो ज़ख्मी हुए, उनके ऊपर FIRs हो गई। वो बेसिकली एक सियासी फसाद था जिसमें नौजवानों को इस्तेमाल किया गया। तो बाद में अगले दिन मैंने ये देखा कि उन बेचारों के चल के जमा करवाने भी कोई नहीं आया, और उनके घर वाले बेचारे गरीब और परेशान हाल और तबाह हाल, उनको पूछने भी कोई नहीं आया कि आपका बेटा हमारी सियासी जमात की वजह से जेल में गया है, कोई पूछने नहीं आया। ठीक है, फिर हमने एक एफर्ट करके अपने तौर पे उन लोगों की ज़मानतें करवाई। तो उस दिन मैंने ये बुनियाद रखी कि यार ये पाकिस्तान यूथ फोर्स या ये जो हमारे इकबाल के शाहीन और जिना के सिपाही हैं, ये इस मकसद के लिए नहीं है कि हाँ इनको इस्तेमाल करें और इनकी ज़िंदगियाँ जो है वो बंद गली में दाखिल कर दें। हमारा मकसद ये है कि नौजवानों को नेगेटिव एक्टिविटीज़ में से निकाल के पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में लेकर आना, और उनको मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली में अपना जो भी किरदार अदा कर सकते हैं वो करना। तो ये बेसिक इसका मकसद ये है, और इस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी है। अभी प्रॉपर 14 अगस्त पे
ہم اس کی جو ہے کہ نیا منشور لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. آپ کو بھی ایڈوانس دعوت ہے, آپ آئیے گا, آپ کے ناظرین تک وہ بات پہنچے گی. تو اس میں انشاءاللہ بہت سارے پروجیکٹس ہم نے کافی پروجیکٹس کیے, روڈ سیفٹی کے کافی پروجیکٹس کیے ہیں ہم نے, اس کے ویلفیئر کے کافی پروجیکٹس کیے ہیں, پلانٹیشن کے کافی پروجیکٹس کیے ہیں, یعنی اور بھی ایسے کافی پروجیکٹس ہم نے کیے ہیں جس حوالے سے ہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے کوئی پازیٹیو رول. اسپیسیفک این جی او بنا رکھی ہے یا کسی این جی او کے ساتھ اٹیچ ہے؟ نہیں, پاکستان یوتھ فورس جو ہے یہ اٹ سیلف ایک ادارہ ہے, کسی کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ نہیں ہے. اور اس میں بیسیکلی یوتھ کو امپاور کرنا مقصد ہے کہ نوجوان ہمارے آج کل احساس کم تری کا شکار ہیں. وہ کسی بھی ایسی شخصیت کے ساتھ یا سیاسی کارکن کے ساتھ تصویر بنواتے تو وہ سمجھتے ہیں شاید ہمارا گراف ہائی ہو رہا ہے, لیکن وہ ہائی نہیں ہو رہا ہوتا, لو ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ان کو یہ پیغام دیا, یہ میسج دیا, ان کے اندر یہ بات اباری ہے کہ آپ اپنے اندر ہی بہت بڑی شخصیت ہیں, آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کے پیچھے چلنا. آپ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی ہے جی. تو یہ ہے کہ اپنے اندر ڈوب کے اپنی شخصیت کو پہچانیں اور اس کو نکھاریں. تعلق اس یوتھ فورس کا زیلم کے علاوہ بھی شہروں سے بالکل ہے, پورے پاکستان میں, پورے پاکستان پورے بلکہ باہر کے ملکوں میں انشاءاللہ ابھی 14 اگست پہ ہم کچھ پلان کریں. ہم امبیسڈر پیغام لے کر آ رہے ہیں پروگرام جس میں ہر کنٹری میں ہمارے امبیسڈر. کسی سیاسی لیڈر کا ہاتھ ہے اس میں؟ کسی کا بھی نہیں, دور دور تک کسی اور کا سوال ہی کرتے ہیں, یوتھ کے علاوہ کسی کا بھی اپنی دل پاور سے الحمدللہ. چلیں, میرا خیال ہے بہت سے ہو چکے ہیں. ایک آخری سوال رہ گیا, وہ آپ سے کریں گے, اس کے بعد ناظرین کو بھی اجازت دیں گے اور ہم بھی. میں چاہوں گا کہ کوئی ایسا پیغام ہمارے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے, اور وہ نوجوان خاص طور پہ جو اسٹرگل کے مقام پہ ہیں, جو چاہ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور کچھ نہ کچھ کریں. آپ تو سب سے پہلے مجھے یہ یوتھ فورس میں کیسے انٹر ہونا ہے یہ بھی بتائیے گا, سننے والوں کو بھی پتہ چلے, اور مزید کوئی ان کے نام ایسا پیغام ہو جو ان کی زندگی کا شاید بدل سکے. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے یہ پیغام نوجوانوں تک یا لوگوں تک پہنچانے کا وسیلہ بنے. دوسرے نمبر پہ جہاں تک بات ہے نوجوانوں کی, تو ایک پیغام میں آپ لوگوں کو یہ دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی لائف میں ڈسپلن لے کر آئیں. اپنی زندگی کو ایک ایسے سانچے میں ڈال لیں جس سے آپ کی زندگی میں ڈسپلن آ جائے. اس میں آپ کے اٹھنے بیٹھنے, آپ کے جاگنے سونے اور آپ کے کھانے پینے کی یہ 3 چیزیں پہلے ہیں فرسٹ آف آل. دوسرے نمبر پہ ایک کنڈیاں دینے لگا, کنجی دینے لگا کامیابی کی. اپنی زندگی میں حقیقی معنوں میں ادب کو شامل کر, منافقت والا ادب نہیں کہ سامنے اور پیچھے ہو, 2 چہرے نہ ہوں, ایک چہرہ ہو. ادب کریں اساتذہ کا, والدین کا. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ ادب, آپ کچھ بھی نہ کریں, یہ ادب زندگی میں کسی ایک مقام پہ آپ کو ضرور کامیابی کے ساتھ امکنار کرے گا انشاءاللہ جی. اور یوتھ فورس میں شمولیت کے لیے بڑا سمپل سا پروسیس ہے. آپ گوگل کر سکتے ہیں, فیس بک پہ وہاں جائیں, ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں, وہاں پہ فارم ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو فل آؤٹ کر کے پوسٹ کر دیں ہمارے آفس کے ایڈریس پہ, یا آن لائن فارم فل کر لیں. تو انشاءاللہ آپ کے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ وغیرہ دیکھنے کے بعد ہماری جو ٹیم ہے ایک پراپر اس کا طریقہ کار ہے, اس کے بعد آپ کو آفیشیل ممبرشپ جو ہے وہ جاری کر دی ہے. زبردست, بہت شکریہ جی آپ کا, اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں دینے کی کوشش. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور کامیاب کرے. اپنے میزبان عثمان خان کو اجازت دیجیے گا, نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. واچ ٹی وی سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک اللہ حافظ.